درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی دقت نہیں ہوا؟ حضرات محترم، کوئی دقت نہیں نا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم بعد میں فون کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جل وعلا نے ٹھیک ارشاد ٹھیک فرمایا، ٹھیک وہی ہے جس نے ماں کے رحموں کے اندر تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ یہ پہاڑوں پہ کسی کی صورت بنا دینا، زمین پر کسی کی صورت بنا دینا، کاغذوں پر کسی کی صورت بنا دینا، در و دیوار پر کسی کی تصویر اور صورت بنا دینا بڑا آسان ہے، لیکن ماں کے رحم میں تصویر بنا دینا، اور دیکھیں نا پہاڑ پہ بنائیں گے تو بھی اس میں کمی ہوگی، وہ حسن و جمال نہیں آ سکتا۔ کسی بھی خطے میں بنائیں اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی، لیکن قربان جائیں اللہ کی قدرت کاملہ اور اس کی صنعت پر، اس کی کاریگری پر، کہ اس نے انسان کو ایک ایسی جگہ پہ اس کی صورت بنائی کہ جس جگہ پہ سراسر غلاظت اور گندگی ہے، جس کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں، لیکن قربان جائیں ماں کے شکم سے جس تصویر کو اس نے دنیا میں لایا اسے اشرف الخلق کہا جاتا ہے، تمام مخلوق میں سب سے مکرم اور محترم کہا جاتا ہے۔ اور بھی قربان جائیں کہ جس جگہ سے یہ انسان زمین میں آیا، زمین پر اس کا وجود ہوا، ظاہر ہوا، تو محبوب کائنات سے اس کے رب نے کہلوا دیا، محبوب نے فرما دیا کہ اس شکم سے جس سے تم باہر آ رہے ہو اسے ذلیل اور گھٹیا مت سمجھنا، پیڑ تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قدم کے نیچے بھی جنت ہے۔ الجنت تحت الاقدام امہاتها، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ تیری صورت، تیری تصویر جہاں سے بنی ہے اور جہاں میں وجود میں آئی ہے، اس جگہ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، ارے تو اس کے قدم کی دھول کے برابر بھی نہیں آ سکتا، نہیں بن سکتا۔ جتنی خدمت کرتا رہے گا، خدمت کرے گا تو زمین پر عرش والا راضی ہوتا جائے گا، تیرے لیے خیر ہی خیر وہ لکھتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ ہے کہ جو ماں کے رحموں میں تصویر بناتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے من یشاء، جسے چاہتا، جسے چاہتا ہے۔ میری ملاقات ایک نمازی سے ہوئی، میں نے پوچھا کہاں سے آپ آ رہے ہیں؟ اس نے کہا مسجد سے نماز پڑھ کے۔ ہم نے کہا آپ کی چاہت کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ رب کی چاہت مل جائے۔ میری ملاقات ایک حاجی سے ہوئی، وہ ابھی حج کر کر لوٹا۔ میں نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو کہا اللہ کے گھر کا طواف کر کے، صفا و مروہ کی سعی کر کے، منی مزدلفہ عرفات میں قیام کر کے، ان ارکان حج کو ادا کر کے میں آ رہا ہوں۔ میں نے اس حاجی سے پوچھا تیرا مقصد کیا تھا؟ تو اس نے کہا اس کی چاہت چاہیے، اس کی محبت چاہیے۔ پھر میری ملاقات ایک زکوٰۃ دینے والے شخص سے ہوئی، اس کی بھی یہی منشا تھی کہ مجھے اللہ کی چاہت چاہیے۔ میری ملاقات ایک مجاہد سے ہوئی تو اس کی بھی یہی چاہت تھی کہ اللہ کی چاہت مل جائے۔ میری ملاقات ایک غازی سے ہوئی، اس کی بھی یہی چاہت تھی کہ مجھے اللہ کی چاہت مل جائے۔ تو ایک ماں باپ، غیرت مند ماں باپ سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ بچوں کی صحیح دینی تربیت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی چاہت مل جائے۔ یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، سارے بندوں کی نظر اسی کی طرف ہے کہ اس کی چاہت مل جائے۔ چلو آج اسی سے پوچھتے ہیں کہ تیری چاہت ان بندوں کو ملے گی کیسے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، ایک جگہ میں نے کہا ماشاء اللہ، ایک جگہ میں نے کہا من یشاء، ماشاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے، من یشاء جس کو اللہ چاہتا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو اللہ چاہتا ہے کیا اللہ چاہتا ہے۔
कौन लोग हैं कि जिसको अल्लाह चाहता है। अब दोनों को हमें अपनी नजर के सामने रखना है, कर्जे अमल में ले आना है कि जो अल्लाह चाहता है और जिसको अल्लाह चाहता है। जरा जुमले पे गौर करें, आगे बात और आसान होती चली जाएगी। जो अल्लाह चाहता है और जिसको अल्लाह चाहता है, पता ये चला कि अल्लाह जो चाहता है ना वो सिराते मुस्तकीम है, वो सीधा रास्ता है, वो उसका दिया हुआ उसूल और ज़ाब्ता है, वो इस्लामी कानून आईन और दस्तूर है कि सिराते मुस्तकीम। जो अल्लाह चाहता है हमें किसी और रास्ते पर नहीं जाना है। अल्लाह चाहता है कि हम हलाल खाएं, माशा अल्लाह। अल्लाह चाहता है कि हम हलाल खाएं, अल्लाह चाहता है कि हम हराम ना खाएं, अल्लाह चाहता है कि हम सच बोलें, अल्लाह चाहता है कि हम झूठ ना बोलें, अल्लाह चाहता है कि हम नमाजों की पाबंदी करें, अल्लाह चाहता है कि हम नमाज न छोड़ें, अल्लाह चाहता है कि कार्य खैर करते रहें, अल्लाह चाहता है कि हर एक के हुकूक को अदा करते रहें, अल्लाह चाहता है कि बड़ों की इज्जत करें, बूढ़ों का एहतराम करें, माँ बाप की इज्जत और तकरीम करें। अल्लाह चाहता है पैसा कमाएं लेकिन उसका इस्तेमाल सही जगह पर करें और सही जगह से हासिल करें। तो ये है माशा अल्लाह। ये क्या है? ये माशा अल्लाह है। आपने खूबसूरत घर बना दिया, ऊपर बोर्ड नेम प्लेट पर लिखवा देते हैं माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। यानी अल्लाह चाहता है कि इसका मकान ऐसा बन जाए, उसकी मर्जी की वजह से मैंने ये मकान बनाया है। क्यों ना हो। कुरान ने कहा वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द, हम हैं जमीन में तुम्हारा मकान बनाते हैं, हम हैं तुम्हारा ठिकाना बनाए रखे हैं। तो पता ये चला दोस्तों कि इन चीजों पर, गाड़ियों पर हम लिखते हैं माशा अल्लाह, दुकानों पर लिखते हैं माशा अल्लाह, मकानों पर लिखते हैं माशा अल्लाह। हम बता रहे हैं कि जो तू चाहता है, जो तू चाहता है। आपकी तबीयत कैसी है तो आप कहते हैं माशा अल्लाह। आपका बेटा गया है बाहर, कैसी कमाई हो रही है तो आप कहते हैं माशा अल्लाह। पहले से अब कैसा घर का माहौल है आप कहते हैं माशा अल्लाह। पता ये चल गया कि एक मुसलमान की जिंदगी माशा अल्लाह के मुताबिक होनी चाहिए कि जो भी देखे, जो भी पूछे तो तुम यही कहते हुए नजर आओ माशा अल्लाह। मेरा मकान माशा अल्लाह, मेरी दुकान माशा अल्लाह, मेरा रिस्क माशा अल्लाह, मेरे बच्चे माशा अल्लाह। लेकिन एक पहलू बाकी रह गया, मैयशा। ये कौन लोग हैं जिसको अल्लाह चाहता है, जिसको अल्लाह चाहता है। तो एक चाहत में पढ़ूं कुरान मजीद से। कुरान से जब पूछा कि तू बता अल्लाह किसको चाहता है, माशा अल्लाह तो समझ में आ गया कि इस्लाम के दस्तूर और आईन को अपना लेना ये माशा अल्लाह है। लिबास ऐसे पहनो जैसे लगे कि माशा अल्लाह है, दाढ़ी ऐसे रखो जैसे लगे कि माशा अल्लाह है, वजू ऐसे करो जैसे लगे कि माशा अल्लाह है। अपनी जिंदगी बंदगी के मुताबिक गुजारो ताकि लगे कि माशा अल्लाह है। तुम्हारा वजूद यूं ही जमीन पर नहीं हुआ है, इसलिए हुआ है कि तुम्हारी सुबह माशा अल्लाह होनी चाहिए, तुम्हारी शान माशा अल्लाह होनी चाहिए, तुम्हारी जवानी माशा अल्लाह होनी चाहिए, तुम्हारा बुढ़ापा माशा अल्लाह होना चाहिए, तुम्हारे घर में जो भी पके माशा अल्लाह के मुताबिक होना चाहिए। अब हमने देखा कि कौन लोग हैं जिसको अल्लाह चाहता है। तो अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। आपको मैं चाहता हूँ, आपको बस 5 मिनट और, 8 बज चुका है, 5 मिनट और सुने, फिर जिसको जहाँ जाना है वो जाए। अब देखे ना महबूब, मैं आपको चाहता हूँ, आपके जिक्र को मैंने अपने जिक्र के साथ कर लिया है, मेरा जिक्र मिटेगा नहीं। अच्छा बताएं, जात पहले है कि जिक्र पहले? जात पहले, जात ना हो तो जिक्र कहां से? जात है तो जिक्र है। तो अब रब की चाहत देखो जरा कि जिक्र को बुलंद करता है अपनी बुलंदी के साथ, अपने जिक्र की रिफात के साथ। जब वो जिक्र को इतना ज्यादा चाहता है तो जात को कितना चाहता होगा, जात को कितनी मोहब्बत से देखता होगा। तो अब देखें आप, जिक्र मिटा नहीं, आज भी हो रहा,
جو اس پر پابندی لگاتے ہیں وہاں بھی ہو رہا ہے. تو جب ذکر رکنے کو تیار نہیں تو ذات کیسے مٹ جائے گی؟ ذات کو بھی اللہ چاہتا ہے. ذات کی چاہت کی وجہ سے وہ ذکر کو مشہور کرتا جا رہا ہے. ہم نے پوچھا وہ سو جائیں تو کیا سوتے ہوئے بھی تو چاہتا ہے؟ سوتے ہوئے بھی تو چاہتا ہے؟ کہا ہاں میرا محبوب سو جائے نا تو بھی میں اسے چاہتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا ایسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. میرا محبوب جب سو جائے تو میرا جبرائیل فرشتہ آ کر ان کے قدم پر اپنی پیشانی کو رکھ کر یہ بتا رہا ہے کہ محبوب آپ سو رہے ہیں نا، ادھر سے آپ کی چاہت آپ کو بلا رہی ہے، آپ کو بلا رہی ہے. تو محبوب سوئیں تو بھی اللہ چاہتا ہے، محبوب سوئیں تو بھی اللہ چاہتا ہے. اور روز جو صبح شام کی گھڑیاں گزر رہی ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا صبح شام کی گھڑیوں سے بھی جو میرے محبوب کے ساتھ جو وقت اور زمانہ جڑا ہوا ہے میں اس وقت اور زمانے سے بھی محبت کرتا ہوں. تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب آپ کی جو پچھلی گھڑی گزر گئی اس گھڑی سے بھی مجھے محبت ہے، اور جو آنے والی گھڑی ہے وہ گھڑی پچھلی گھڑی سے بلند ہے، خیر ہے، بہتر ہے، اچھی ہے. آپ بہت پہلے 1500 سال پہلے اس فرش گیتی پر آپ کی بعثت ہوئی. آپ کی امت بڑھتی جا رہی ہے، قیامت تک آپ کی امت آتی رہے گی. جب قیامت قائم کی جائے گی تو امت بہت زیادہ رہے گی، امت بہت زیادہ. 120 صف لگے گی جنت میں، میدان محشر میں 120 صف لگے گی، جس میں سے 80 صف حضور کی امت رہے گی، حضور کی امت رہے گی. اور اللہ نے کہا کہ آپ جو پچھلی گھڑی چھوڑ آئے ہیں اس گھڑی سے یہ گھڑی بہتر ہے، بہتر ہے. پتہ یہ چل گیا کہ حضور کی گھڑی جو میدان محشر والی ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ خیر ہے. معلوم یہ ہوا کہ حضور ہمارے سرکار دو عالم 1500 سال پہلے جو آئے ان کے غلام ان کی بھی بخشش کروا رہے ہیں. 1400 سال جو پہلے آئے ان کی بھی بخشش کروا رہے ہیں. 1300 سال جو پہلے آئے ان کی بھی بخشش کروا رہے ہیں. 1200 سال جو پہلے آئے ان کی بھی بخشش کروا رہے ہیں. 1000 سال 900 سال 800 سال 700 سال 600 سال 500 سال 400 سال 300 سال 200 سال 100 سال پہلے جتنے غلام آتے رہے حضور سب کی بخشش کروا رہے ہیں. اور 2022 سے جتنے نبی کے غلام ہیں ان کی بھی حضور بخشش کروا رہے ہیں. آنے والے زمانے میں بھی جتنے بھی حضور کے غلام کمزور سے کمزور، رب کی چاہت ہے، رب کی چاہت ہے، ان کی شفاعت ہے. اب بندہ ہے گنہگار، بندہ ہے کمزور، اس طرف چاہت اس طرف شفاعت، بیچ میں ہے بندہ. اور جب اس کی چاہت ہو گئی، ان کی سفارش اور شفاعت ہو گئی تو سارے گنہگار بخش دیے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ حضور کا غلام ہو، حضور کا محب ہو، حضور کا ادب شناس ہو، حضور کا وفادار ہو، اس کی بخشش یقینی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ حضور ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. محبوب کچھ آپ کے غلام ہیں جن کو آپ وقت نہیں دے پاتے. امیر لوگ سوچتے ہیں کہ حضور کا سارا وقت ہم لے لیں، بڑا پریشر بنتا ہے امیروں کا، آج بھی ہے پریشر بنتا ہے. وہ کچھ بھی دیں گے وہ سوچیں گے کہ اس کی وصولی بھی کر لیں. بزنس جو ہے نا ان کے دماغ میں گھس جاتا ہے. اگر ہلکی سی ان کے مزاج کے خلاف کچھ کام انہیں نظر آیا تو پھر وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت پہلے سے چلا رہا. تو اب حضور کے زمانے میں جو عمرہ تھے انہوں نے کہا ان غریبوں کو ٹائم کیوں دیتے ہیں، ان سے کیا ہونے والا، ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں شرم آتی. تو اللہ نے کہا محبوب آپ ہرگز ان امیروں کی نہ سنیں، ان امیروں کی نہ سنیں، جب بھی سنیں ان غریبوں کی سنیں. کام امیر نہیں کرتے، کام تو غریب کرتے ہیں، کام غریب کرتے ہیں، جان غریب دیتے ہیں، امیر نہیں دیتے. اے محبوب یہ آپ کے لیے جیتے ہیں، آپ کے لیے مرتے ہیں، یہ آپ کے دروازے پر لیٹے رہتے ہیں، یہ آپ کی راہ تکتے ہیں، یہ آپ کے وضو کا پانی پی جاتے ہیں، آپ کے قدم کو چومتے ہیں، آپ پر یہ جان نثار کرتے ہیں. اور یہ بار بار نہ
میری طرف تاکتے ہیں, مجھے دیکھتے ہیں کہ پروردگار اپنے محبوب کا وقت ہمیں عطا کر دے, پروردگار اپنے محبوب کا وقت ہمیں عطا کر دے. تو اب ہم نے دیکھا کہ اللہ محبوب کے صدقے میں ان مسلمانوں کو بھی چاہتا ہے. من یشاء صحابہ کو اللہ چاہتا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. پتہ یہ چل گیا کہ ہمارا رب حضور کے صدقے میں ابو بکر صدیق کو چاہتا ہے, حضرت فاروق اعظم کو چاہتا ہے, حضرت عثمان غنی کو چاہتا ہے, حضرت مولا علی مشکل کشا کو چاہتا ہے, حضرت امام حسین کو چاہتا ہے. اب میشا کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے, میشا کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, کیونکہ میں سچوں کو چاہتا ہوں, میں جھوٹوں پہ لعنت دیکھتا ہوں, سچوں سے محبت کرتا ہوں. بتاؤ امام حسین سچے ہیں کہ نہیں, بتاؤ حضرت غوث اعظم سچے ہیں کہ نہیں, غریب نواز سچے ہیں کہ نہیں, بابا فرید سچے ہیں کہ نہیں, خواجہ حضرت الدین سچے ہیں کہ نہیں, سید حضرت جہانگیر سلطانی سچے ہیں کہ نہیں, فرید ثانی محبوب الرحمان سید ابو الغوث کرم دیوان سچے ہیں کہ نہیں, حضرت بحر المشاعر سچے ہیں کہ نہیں, حضرت صوفی ملت سید عبید الاولیاء سچے ہیں کہ نہیں. ہمارا رشتہ کسی اور سے نہ ہمیں ضرورت ہے, نہ جانے کے گزارش ہے, اے ہم نے سچوں کو پکڑا ہے اور سچوں سے نبی کی محبت کرتا ہے, اللہ بھی محبت. آپ کسی بھی ولی کی بارگاہ میں جائیں, کسی بھی خانقاہ میں جائیں, کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو, کہا وہیں جا رہے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے, جس کو اللہ چاہتا ہے وہیں جا رہے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے. تم نے تو کبھی نہیں روکا کہ اس افسر کے پاس کیوں جا رہے ہو, تم نے تو کبھی نہیں روکا اس وکیل کے پاس کیوں جا رہے ہو, تم نے تو کبھی نہیں روکا اس جج کے پاس کیوں جا رہے ہو, تم نے تو کبھی نہیں روکا کہ اس نیتا کے پاس کیوں جا رہے ہو, تم نے تو کبھی نہیں روکا اس منتری کے پاس کیوں جا رہے ہو, تم نے تو کبھی نہیں روکا کہ اس پردھان کے پاس کیوں جا رہے ہو, تم نے تو کبھی نہیں روکا کہ اس سرمایہ دار کے سامنے اس کے پاس کیوں جا رہے ہو. جب ان سب جگہوں پر جانے پر تمہیں اللہ یاد نہیں آیا تو بزرگوں کی بارگاہوں میں کیوں ٹوکتے ہو کہ اجمیر کیوں جا رہے ہو, مہرولی کیوں جا رہے ہو, بغداد کیوں جا رہے ہو, کسوسا کیوں جا رہے ہو, دھاوا کیوں جا رہے ہو. ارے نادان, جب تم ان دنیا داروں کے پاس جاننے کو اور ان کے پاس پہنچنے کو کچھ ناجائز اور حرام نہیں کہتا, تو ان کی بارگاہوں میں جانے پر جنہیں اللہ نے کہا یہ من یشاء ہے, جن کو ہم چاہتے ہیں, جن سے ہم پیار کرتے ہیں, جن سے ہم محبت کرتے ہیں, تو ان کی بارگاہوں میں جانے پر جو روکے تو وہ ان کی بارگاہوں پر جانے سے نہیں روکتا, بلکہ وہ اللہ کی چاہت کے خلاف فتویٰ دیتا ہے. اور جن کو اللہ کی چاہت کی ضرورت نہیں ہے وہ ان بزرگوں کو چھوڑ دیں, اور جن کو اللہ کی چاہت کی ضرورت ہے وہ ان بزرگوں سے قریب ہو جائیں. سبحان اللہ. والذی یصورکم, وہ ہے جس نے یصورکم, تمہاری تصویر وہ بناتا ہے اور بناتا رہے گا, بناتا ہے اور بناتا رہے گا. من یشاء, اچھا بناتا کہاں ہے, فی الارحام, ماں کے رحموں کے اندر تصویر بن جاتی ہے, اور تصویر جب بنتی ہے تو ادھر سے آواز آتی ہے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو پوری کائنات میں, سورج ہو, چاند ہو, ستارے ہوں, آسمان ہو, پودے ہوں, پھول ہوں, شجر و حجر ہوں, بحر و بر ہوں, تمام مخلوقات ہوں,
सबको एक तरफ ले आओ, तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाए गए हो। तुम जरा आईना देखो, अपने चेहरे को पहचानो। अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे चेहरे से मोहब्बत करूं, तुम चाहते हो कि तुम्हारे ढंग को मैं कबूल कर लूं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे उठने बैठने को अपनी बारगाह में मकबूल बना लूं, तुम चाहते हो कि तुम्हारी आदतों को अपनी रजा में, अपनी खुशनुदी में, अपनी चाहत में शामिल कर लूं। हाँ परवरदिगार, इस स्टेज पर जितने बैठे हैं, इस पिंडाल में जितने बैठे हैं, कुर्सियों पर जितने बैठे हैं, सब यही चाहते हैं। तो उधर से आवाज आई कि जब सब यही चाहते हैं तो सबसे कहो कि ये वो काम करें जो मेरा महबूब कर रहा था। परवरदिगार, तेरा महबूब कैसा था, क्या कर रहा था? तो आवाज आती है, मेरा महबूब जब उठता था तो पेपर नहीं पढ़ता था, बल्कि वजू करके नमाज पढ़ा करता था। मेरा महबूब हराम रिस्क नहीं खाता था, जब भी खाता था अगर 1 महीना भी गुजर जाए तो वो खाता नहीं था, लेकिन जब वो खाता था तो हलाल खाता था, हराम नहीं खाता था। वो अपने लोगों और अपनों का ख्याल भी रखा करता था, वो अपने बड़ों की तौहीन नहीं करता था, वो हमको सदाकत पर चला करता था। मेरे महबूब को देखते चले जाओ, कैसे कैसे वो कदम रख रहा है, वैसे वैसे तुम भी रखो। कैसे कैसे वो काम कर रहा है, वैसे वैसे तुम भी करो। कैसे कैसे बच्चों की तरबियत कर रहा है, वैसे वैसे तुम भी करो। कैसे कैसे वो मस्जिद में जा रहा है, फज्र में उठ कर मस्जिदों की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे तुम भी करते चले जाओ। जैसे आईना देखते हो तो आईने में देखो कि तेरा चेहरा मेरी चाहत के मुताबिक है कि नहीं। लिबास देखते हो तो देखो तेरा लिबास मेरी चाहत के मुताबिक है कि नहीं। तेरा खाना पीना उठना बैठना मेरी चाहत के मुताबिक है कि नहीं। परवरदिगार, हमने तेरा सारा बनाया हुआ उसूल और ज़ाब्ता कहां से ले? आवाज़े कुदरत आई, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कि मेरी मोहब्बत अगर तुम्हें चाहिए तो कहीं न तुम्हें अमेरिका में मेरी मोहब्बत मिलेगी, न तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में मेरी मोहब्बत मिलेगी, न तुम्हें पाकिस्तान में मेरी मोहब्बत, न हिंदुस्तान में मेरी मोहब्बत, न पहाड़ों पर, न समंदरों में, न दरिया में, न जंगलों में, न बयाबानों में, न किसी गांव में, न किसी शहर में, किसी खित्ते में मेरी मोहब्बत नहीं मिलेगी। मेरी चाहत चाहिए। हम नमाजी हैं, हम रोजा रखते हैं, हम तिलावत करते हैं, हम निस्बती हैं। तेरी चाहत नहीं मिलेगी तो हम कहां मुंह दिखाएंगे, कहां जाएंगे? आवाज आई कि मेरी चाहत मदीने में, मेरी चाहत मदीने में है। उससे अपना रिश्ता मोहब्बत करीब कर लो, मक्कारी ना करो, दोगली पॉलिसी ना करो, दीन और शरीयत के साथ मजाक ना बनाओ। तुम्हारी पॉलिसियां हमसे छिप सकती हैं मगर उससे नहीं छिप सकती। उसकी चाहत, तुम अगर अपने रूम में हो तो भी उसकी चाहत है, अगर तुम अपने मकान में हो तो भी उसकी चाहत तुम्हें देख रही है। बाजारों में हो, महफिलों में हो, शादी ब्याह में हो, मौत में हो, कहीं भी रहो, उसकी चाहत देख रही है। वो तो इंतजार में है कि इसका अंदाज मदीने वाले से मिले और मैं इसे कबूल कर लूं। वो तुमसे बेपनाह प्यार करता है, रब की चाहत के लिए। बस एक ही मेयार, एक ही जगह, एक ही मस्कन, एक ही ठिकाना, एक ही तर्ज है, और वो तर्ज मुस्तफा जाने रहमत का तर्ज है। अल्लाह के हुजूर ये दुआ है कि हम सब की यहाँ जो हाजिरी हुई है गौसे आजम के सदक़े में कबूल फरमाए। गौसे आजम भी अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये भी अल्लाह की चाहत है, अल्लाह की चाहत। तो हम सब ये अहद करें, दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक नमाज की पाबंदी, दूसरी बात गीबत और चुगलखोरी। इन सब ये दो चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं। दीन से, तहरीक से, मिशन से, बुजुर्गों के काम से कोई गर्ज नहीं, कोई गर्ज नहीं। तो इन दो चीजों पे अपने बच्चों को खास तौर से तवज्जो दिलाएं, नमाज पढ़वाएं
تو ایسے پڑھائیں کہ مسجد بھیج دیا کرے کہ جاؤ امام نماز بھی پڑھنا اور امام صاحب سے کہنا ذرا 10 منٹ ہماری نصیحت کر دیں. 10 منٹ یہ نماز ہے. نماز ایسا نہیں کہ گئے اور بس 5 منٹ اٹھنا بیٹھنا ہوا پھر واپس چلے جائے. نماز کے ساتھ ساتھ امام سے 10 منٹ نصیحت بھی کروا لیا جائے. اے امام صاحب روزانہ 10 منٹ آپ کچھ ناصحانہ جملے اللہ رسول نے جو بتایا ہے وہ ہم سے ضرور بتا دیا جائے. 10 منٹ زیادہ نہیں. ہر نماز کے بعد اگر 10 منٹ وہ سیکھنے لگا نا یا 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز لے لے اس کے بعد روزانہ وہ سیکھے تو یقین جانے نماز صرف پڑھنا نہیں ہے, نماز بچانا بھی ہے. نماز بچانا بھی ہے. آج کے دور میں بڑا اہم مدعا نازک لمحہ ہے یہ کہ نماز کو بچایا جائے. اللہ کے حضور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہماری